السلام علیکم دوستوں، میں ہوں انتخاب سوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل پراپرٹی اپڈیٹس۔ اور کراچی میں اس وقت پراپرٹی کے حوالے سے جو چیزیں جو اکھاڑ پھچاڑ چل رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ چیف جسٹس پاکستان گلزار احمد صاحب نے سخت ایکشن لیے ہیں اور اس وقت جو ہے علادین پارک کی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ علادین پارک اور اس سے متصل کلب جو ہے وہ گرا دیا گیا ہے، توڑا جا رہا ہے، اور کل بھی سخت قسم کے مطلب وہاں پہ ریزسٹنس پیش ہوئی، لوگ زخمی ہوئے، گرفتار ہوئے۔ اور آج بھی بڑی اہم رولنگ سامنے آئی ہے چیف جسٹس کی طرف سے۔ میں آپ کو تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کرنے جا رہا ہوں۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ کل چیف جسٹس نے بات کہی تھی کراچی کو یونس میمن چلا رہا ہے۔ اب یونس میمن میں آپ کو بتاؤں، یونس میمن میں کل ہی میں ایک جگہ بیٹھا تھا، میرے دوست ہیں وہ پراپرٹی کے کہاں جان بلڈر بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ چند عرصے پہلے کی بات ہے، ایف ایکس سوزوکی بھی آیا کرتا تھا۔ آج وہ اتنا بڑا نام ہے، وہ وہاں پہ کینیڈا میں بیٹھا ہوا ہے، اور یہ فرنٹ مین ہے اصل میں۔ آپ کو جب جانتے ہیں کون کس کا فرنٹ مین ہے، سیاسی جماعتیں ہیں، سیاسی طبقے ہیں، لسانی جماعتیں ہیں، یہ بہت سی با اثر شخصیات ہیں جن کے آپ جانتے رہتے ہیں، اور یہ ان کے فرنٹ مین ہوتے ہیں۔ یہ دراصل چاہے یونس میمون اور 2007 میں بھی اویس مظفر پٹنی ٹپی کا ذکر آیا تھا، ٹپی۔ آج یہ یونس میمن کا ذکر آ رہا ہے، اس سے پہلے انی کا ذکر آتا تھا، کبھی یوسف میمن کا ذکر آتا رہا ہے۔ اور یہ دراصل میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ ایک فرنٹ مین ہوتے ہیں، یہ ایک سسٹم کا حصہ ہوتے ہیں۔ یہ ایک سسٹم ہوتا ہے جو کہ فرنٹ مین کے طور پہ چلا رہا ہوتا ہے، اور جو کرپشن میں انوالو ہونا چاہے، جو رشوتوں کے بازاروں میں گرم گزار میں آنا چاہے، جو اپنا مال بنانا چاہے، جو عوام کا پیسہ لوٹنا چاہے، تو ان کو ایک پلیٹ فارم فراہم کیا جاتا ہے۔ وہ چلا کوئی اور رہا ہوتا ہے، نام کچھ اور ہوتے ہیں۔ یہ فرنٹ مین ہوتے ہیں جن کے پیچھے جو ہے نا یہ ساری کہانی ہو رہی ہوتی ہے، اور جو بھی اس میں کرپٹ مافیا ہے، جو افراد یہ گندے کاروبار میں ملوث ہوتے ہیں، وہ اس کا حصہ بن جائیں۔ تم بھی کھاؤ، ہم بھی کھائیں، عوام جائے بھاڑ میں۔ اور یہ سلسلہ جو ہے عرصے دراز سے چلا آ رہا ہے، جس کا بہت واضح طور پہ جو ہے سپریم کورٹ نے اس کو جو ہے ایکسپوز کیا ہے، باقاعدہ نام لیے ہیں۔ اور سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ آپ ان تمام چیزوں کی جو ہے وہ 16 جون تک ٹائم بھی دیا ہے، تمام چیزوں کی رپورٹ جمع کرائیں۔ اس وقت جو ہے نا سفاری پارک کا میں معاملہ تھوڑا آپ کے سامنے، علادین پارک کا معاملہ تھوڑا آپ کے سامنے رکھ دوں، لوگوں کو بہت سے پتہ نہیں لوگوں کو کہ یہ معاملہ ہے کیا۔ دراصل سفاری پارک کی بائیفیکیشن کر کے رجسٹریشن دی گئی تھی، اور کچھ سالوں کے لیے دی گئی تھی۔ کچھ سالوں سے مراد 10 20 25 سال 30 سال جو بھی ایسی ہوتی ہے رجسٹریشن، یہ اس طرح کی وہ لیز کہلائی جاتی ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ اس لیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ناجائز طور پہ اس کو تعمیر کر لیا گیا، کمرشل بنا دیے گئے، بلڈنگیں کھڑی کر دی گئی ہیں، آج وہ گرائے جا رہے ہیں۔ آج بھی آرڈرز آئے ہیں، اور وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور اس وقت جو ہے نا وہ ناسلا ٹاور، آپ کو پتہ ہے کہ شارع فیصل پہ ناسلا ٹاور ہے جو کہ تیار کھڑا ہے، قیمتی ترین فلیٹس ہیں، قیمتی ترین زمین ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہ دراصل سروس روڈ تھی، اس پہ وہ کھڑا کر دیا گیا۔ سب موجود تھے، سارے ادارے موجود تھے، حکومت موجود تھی، لیکن پھر بھی وہ کھڑا کر دیا گیا۔ اب یہ بھی پوچھا ہے کورٹ نے کہ ان کا فرنٹ مین کون تھا، تو لہٰذا یہ بھی استفسار کر دیا گیا ہے کہ وہ اس کا فرنٹ مین کون تھا۔ علادین پارک کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ فلیٹس تھے وہ گرا دیے گئے۔ تو اس وقت سخت ایکشن لیا جا رہا ہے، اور وہ جو ہے کئی ناجائز تعمیرات، کئی ناجائز زمینیں، اس کے بعد رولنگ آئی ہے۔ ویسے آپ کو بتاتا چلوں، ڈی ایچ اے سٹی بھی بنایا گیا تھا، تو اس میں یہ کہا تھا کہ 10 20 25 ہزار ایکڑ زمین دی گئی تھی ان کے شہداء کے لیے، شہداء کے لیے زمین دی گئی تھی، اور اس کو کہاں سے کہاں بڑھاتے چلے گئے۔ بحریہ کا بھی معاملہ آپ کے سامنے ہے، بحریہ بھی جو ہے نا وہ، ان دونوں کا کوئی ماسٹر پلان ہی نہیں ہے، لیکن بس سب کچھ چل رہا ہے، سارے دھندے چل رہے ہیں، کیا کس کو کیا بولا جائے، ایک لمبی کہانی ہے، پھر کبھی آپ کو کسی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے بات کریں گے۔ اس وقت جو ہے نا وہ سپریم کورٹ نے جو بتایا ہے، اچھا میں آپ کو یہ بات بتا رہا تھا کہ وہ جو بائیفیگریٹ کر کے سفاری پارک کا حصہ تھا، وہ پارک بنا دیا گیا تھا، لیکن اس کو ناجائز استعمال کیا گیا، کمرشل استعمال کیا گیا، اور پیسے لوٹنے کا سلسلہ، اور وہاں جرائم بھی ہوتے رہے ہیں، لہٰذا وہاں برابر میں کلب بنا دیا گیا، وہ بھی ایک سلسلہ ہے جو کہ ناجائز تھا۔ لہٰذا ان سب چیزوں کے اوپر
ایکشن لے لیے گئے ہیں اور پورا سفاری پارک جو ہے خالی کرا کے ختم کرا کے موقع دیا گیا ہے کہ اس کو جو ہے نا آپ خالی کریں، چیزیں نکالیں، جلدی دفاتر خالی کریں، جھولے ہٹائیں، وہاں سارے جو ہے پارکس بنائے جائیں گے۔ وہ پارک تھا اور اس کو واپس اپنی کنڈیشن پہ لانے کا حکم دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کے ریمارکس میں یہ کہا گیا ہے، بتایا گیا کہ چائنا کٹنگ جو ہے 36,000 پلاٹس ہیں، 36,000 پلاٹس ہیں اس وقت کراچی میں جناب۔ اور آپ کو پتہ ہے کون اس کے پیچھے تھا، چائنا کٹنگ کس طرح بنتی تھی۔ باقاعدہ کے ڈی اے کے اندر ایک دفتر قائم کر دیا گیا تھا، کمرے قائم کر دیے گئے تھے 1 2 3، جس کے اندر جا کے وہ سارے پروسیس ہوا کرتے تھے۔ آج وہ سب نہ کمرے ہیں نہ افراد ہیں، اور پیسہ کہاں کہاں گیا آپ سب کے علم میں ہے۔ بہرحال چائنا کٹنگ کے سلسلے میں 36,000 پلاٹ کا ذکر کیا گیا، وہ کراچی موجود ہیں۔ کڈنی ہل پارک، اس کو کہا گیا ہے کہ اس کے اوپر ایکشن شروع ہو گیا ہے۔ کے ڈی اے کلب کے اوپر ایکشن لینے کا حکم دے دیا گیا ہے، اور اسی طرح پویلین کلب کا بتا چکا ہوں، شاپنگ سینٹر کا میں بتا چکا ہوں۔ سپریم کورٹ کے ریمارکس میں یہ تک کہا گیا ہے کہ تعلیم کا کے اوپر 2600 بلین روپے خرچ کیے گئے 2014 سے لے کے 2017 تک کے۔ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ پیسے کہاں گئے۔ آج خزانے خالی ہیں، اور معلوم چلا جو ہے نا وہ سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ دنیا کی بہترین جامعات تعمیر ہو جاتی ان پیسوں میں۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ پورا وہ پیسہ جو ہے غائب ہو گیا۔ اسی طرح یہ بھی کہا گیا ہے کہ کراچی کو 10 بدترین شہروں میں سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اس کا اس وقت شمار ہوتا ہے۔ آپ نے یہ بھی دیکھا، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ابھی جو حملہ ہوا ہے وہاں پر زوریہ ٹاؤن کی کمرشلز پہ لوگوں کو لوٹا گیا ہے۔ 20 تھانے تھے تقریباً جہاں سے جلوس اسلحے لے کر ڈنڈے لے کر آ رہے تھے۔ یہ کہاں تھے وہ سارے تھانے، وہ کیا کر رہے تھے، یہ سیکیورٹی کا عالم انہوں نے کہا۔ سپریم کورٹ کے ریمارکس میں یہ بات بھی کہی ہے کہ کوئی لندن سے چلا رہا ہے کراچی کو، کوئی جو ہے دبئی سے چلاتا ہے، کوئی کینیڈا سے چلاتا ہے۔ یہ سارے سلسلے اس نے ایکسپوز کیے ہیں، کیونکہ سب اس کے علم میں ساری رپورٹس کے نتیجے میں آ رہی ہوتی ہیں۔ حکومت تو نہ پہلے کرتی ہے نہ پہلے کیا، سارا کام اب ہم نے ڈال دیا ہے سپریم کورٹ کو، اس کے مرہون و منت ہو گئے، اور وہ سلسلہ جو ہے جاری ہے۔ دہلی کالونی میں خلیق الزمان روڈ پر غیر قانونی جو تعمیرات ہے اس کے اوپر ایکشن لیا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ 10 منزلہ جو ہے وہاں غیر قانونی جو ہے وہ تعمیرات اور عمارتیں بلڈنگز بنا دی گئی ہیں۔ ریس کورس کے اوپر بھی کہا کہ ایکشن لینے کو کہا گیا ہے۔ ریس کورس پہ جو جعلی تعمیرات ہیں وہ سب جعلی ہیں۔ اسی طرح راش مناس روڈ پر اور یو بی ایل کمپلیکس کے ساتھ زمین جو ہے اس کو بھی خالی کرانے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ کڈنی پارک میں بتایا گیا ہے کہ 62 ایکڑ زمین ہے جس کو واگزار کرنے کا حکم دیا ہے، 62 ایکڑ زمین۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب مسجد نبوی خرید کے بنائی جا سکتی ہے تو آپ کیوں مطلب غیر قانونی طور پہ ناجائز زمینوں پہ مساجد اور اس ہسپتال پتہ نہیں کیا چیزیں جو ہے بنائے جاتے ہیں، جو کہ سراسر جو ہے غلط ہے، ناجائز ہے۔ یہ بات سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس کے ریمارک سامنے آئے ہیں اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ رائل پارک کو پارک بنانے کے سلسلے میں بھی جو ہے وہ سلسلے میں اس کا ایکشن، یہ رائل پارک جو ہے وہ اس کو جو ہے کہا گیا کہ پارک میں شکل کی جائے، اس کو جو ہے اشرافیہ استعمال کر رہی ہے، اپنے پیسہ لگا کے پیسہ کمانے کا سلسلہ جا رہی ہے، یہ اس کو کہا گیا ہے۔ ان کو سہولتیں فراہم نہ کر جائیں اشرافیہ کو، یا ان کو انٹرٹین نہ کرے وہ۔ اسی طرح یہ بھی چیف جسٹس نے کہا کہ اسکولز میں تو مطلب تعلیم تو نہیں ہوتی، گدھے باندھے جاتے ہیں۔ چیف جسٹس نے سمندر جو ہے اس کے اوپر ایکشن لیا، اور اس کے اوپر کہا کہ قوم 3 جس کے وکیل سے جو ہے جرا بھی ہوئی، اور اس نے بالآخر ماننا پڑا کہ وہ جو ہے ناجائز ہے۔ امار کا بھی ایسی معاملہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ زمین ہے ساری۔ آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں، یہ سی ویو کی جو پٹی آپ کو نظر آتی ہے، یہ سی ویو کے پٹی دراصل ایک کوسٹل ہائی وے ہے۔ اس کے آگے جو ہے کچھ بھی تعمیر بنانا، کوئی بھی تعمیرات کرنا ناجائز ہے۔ اگر ابھی پچھلے یہ ہوا تھا، کچھ عرصے پہلے کی بات ہے کہ انڈیا نے اچانک خبریں آئی کہ وہ حملہ کر رہا ہے، اسی وقت آرمی کو بڑی مشکل پیدا ہوئی وہاں پر جو ہے نا وہ اپنے ٹاورز تک پہنچنے کے لیے، یا
واچنگ کے لیے. تو یہ سی وی کو جو روڈ ہے دراصل یہ کوسٹل، اس کے بعد کوسٹل ہائی وے روڈ ہے بیسیکلی یہاں پہ. وہاں ریکنگ کے لیے آرمی کے لیے ضرورت پڑے تو واچنگ کے لیے ضرورت پڑے کسی بھی ناگہانی صورتحال میں، کسی حملے کی صورتحال میں، تو یہ اس کے اوپر جو ہے بلڈنگیں بنا دی جائیں گی. تو یہ پورا کراچی جو ہے پورا پاکستان جو ہے انسیف ہو جائے گا یہ. اور 5 ٹاور سے میری اطلاع کے مطابق اس وقت جو ہے بنائے گئے، تعمیر کیے جا رہے ہیں. اس کے اوپر سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ اس وقت ریونیو کو سخت ترین الفاظ سے نوازا. اس نے کہا کہ ریونیو نے سارا بیڑا غرق کیا. اور آپ یہ جانتے ہیں کہ کئی بلڈنگز ہیں یہ جو بن رہی ہیں یا بنی ہیں، ریونیو نے ان کو جو ہے وہ جو ہے جائز قرار دیا، پیسے لیے، آج وہ مکر گیا. سب سے بڑا بہت بڑا مسئلہ جو ہے ریونیو نے جنریٹ کیا. بورڈ آف ریونیو یا جو بھی ریونیو ڈپارٹمنٹس ہیں ان سب کا دھندا یہی ہے کہ پیسے کمانا، پیسے لینا، رشوتیں. آج بھی خزانے خالی ہیں دیکھا جائے، لیکن یہ ہے کہ وہ رشوتیں. کے ایم سی کے اوپر ابھی 5.5 ارب کا، ابھی صبح خبریں آ رہی تھی کہ 5.5 ارب روپے کے خسارے میں ہے اور خالی پڑا ہوا خزانہ. تو جناب حالانکہ صورتحال تو کچھ اور ہے. اچھا جناب، اسی طرح ریونیو ڈپارٹمنٹ کو جو کہا ہے کہ ساری جو ہے وہ بنیاد ہے خرابیوں کی. کراچی کا ماسٹر پلان نہیں ہے. آج کمپیوٹرائز کے بارے میں کہا ہے کہ برسا برس ہو گئے کب تک کہ کراچی کو کمپیوٹرائز نہیں کیا. پنجاب میں کمپیوٹرائز ہو گیا، ایون یہ کہ خیبر پختونخوا میں پہلا فیز مکمل ہو گیا، لیکن آج بھی سندھ کے اندر ٹالا جا رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ سب کیوں ٹالا جا رہا ہے؟ اپنا پیسہ بنانے کے لیے. ان کی دکانیں بن ہو جائیں گی، ان کے ارب پتی ہونا کا سلسلہ جو ہے وہ ہو چکے ہیں، بلکہ وہ جو ہے سلسلہ جو خارج میرا آپ کا خون چوس کر پیسہ نچوڑ کر یہ جو ہے ان کے پیٹ بڑے ہوئے جا رہے ہیں، لیکن جو ہے اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہے. ماسٹر پلان کے اوپر یہ بات کہی گئی کہ ماسٹر پلان جو ہے کل تک اس کو جو ہے مکمل کر لیا جائے، کل تک جمع کرا دیا ہے. کے ایم سی کے اوپر کہا گیا ہے کہ وہ اپنا پیسہ، اپنا فنڈ خود پیدا کرنا چاہیے. اور پہلے بھی ہوتا رہا ہے کہ پہلے بھی جو ہے کراچی جو ہے وہ فنڈ پیدا کرتا تھا. کے ایم سی کراچی کے بارے میں کہا گیا ہے گلی جو ہے وہ گلی گلی پہلے تمام صاف ہوا کرتی تھی. اسی طرح جو ہے وہ روڈیں روزانہ دھلا کرتی تھیں. آج جو ہے نا یہ دونوں ادارے جو ہے کرپٹ ترین ہو گئے ہیں. کے ڈی اے اور کے ایم سی جو ہے کرپٹ ہو گئے ہیں، اس نے کہا ہے. اسی طرح کا کہا ہے کہ فوری جو ہے نا وہ کمپیوٹرائز کیا جائے. تو اس کے لیے مہلت مانگی گئی ہے، تو 3 ماہ کی مہلت جو ہے دی گئی ہے کہ تمام زمینوں کو کمپیوٹرائز کر لیا جائے. مختار کار کے بارے میں بہت اچھے ریمارکس دیے ہیں کہ یہ جو ہے مختار کار جو ہے وہ بن گئے ہیں، وزیر بنے بیٹھے ہوئے ہیں. تو حقیقت بات یہ ہے مختار کار جو ہے وہ اس وقت وزیر بنے بیٹھے ہیں. اسی طرح جو ہے نا نمائشی طور پہ دیواریں گرائی جاتی ہیں اور اس کے بعد جو ہے پھر اگلے دن بنا لی جاتی ہیں. یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے کراچی میں چلا آ رہا ہے. اسی طرح سرکاری اراضی ہے اس کو واق گزار کرنے کا حکم دیا ہے. اسی طرح یہ بھی کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہ اس وقت ایک جو ہے وہ گلشن ریلوے جمن گوڈ کا کیس جو چلا ہے اس میں بھی یہ بات کہی ہے کہ جو ہے ریلوے کی اراضی پہ جو ہے نا تعمیرات ہو گئی ہیں، سوسائٹیز بن گئی ہیں، سب غیر قانونی ہیں، سب کو واگزار کرایا جائے. اور یہ تک کہا کہ گلشن اقبال کا جو یہ تھا کیا نام ہے جو اسٹیشن تھا، بہترین اسٹیشن بننا تھا، آج اس کے اطراف میں جو ہے کیا غیر قانونی تعمیرات ہو چکی ہیں. ہزار گز کے بنگلے بنا دیے گئے ہیں اور وہ لوگ رہائش پذیر ہیں. کیا ان کو گرایا جائے؟ یہ انہوں نے سوال کیا ہے. اسی طرح جو ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ وہاں پہ کئی ایسے پروجیکٹس ہیں کراچی میں، کئی پروجیکٹس ہیں جو کہ جعلی ہیں اور ان کو جو ہے نا وہ جو ہے وہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لوگوں کا پیسہ جو اس میں لگا ہوا ہے. تو جناب اس وقت جو ہے سخت قسم کے ایکشنز جو ہے نا وہ سپریم کورٹ لے رہا ہے. آگے اور مزید سخت اقدامات ہوں گے اور یہ چیزیں بڑی ایک تکلیف دہ ہیں. میں کچھ چیزیں اس کی صورتحال میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ بالکل بہت اچھا ہے، ہونا چاہیے اور یہ ایکشنز ہونے چاہیے، لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ اس کے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کے جو ہے نا جو بھی جو نقصان جو اٹھا رہے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ عام آدمی ہے، وہ غریب آدمی ہے، وہ متوسط طبقہ ہے جن کی دکانیں ہیں، جن کے کاروبار تھے، ان کو پتہ نہیں تھا. اب جس نے جو ہے یہ چھارے فیصل پہ بن رہا تھا، وہ پلازا بن رہا تھا، تو بہت سے عام لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا.
عام لوگ جا کے وہ بک کرا لیتے ہیں، بھائی چلو پروجیکٹ تیار ہو رہا ہے، کھڑا ہو رہا ہے، بیچارے کیا کریں، گھر ہو جائے گا، کرائے سے بچ جائیں گے، اور ان کی جمع پونجی جو ہے اڑاتی ختم ہو جاتی ہے۔ ویسے تو آپ کو بتاؤں کہ آپ جو بھی بک کرائیں ان کے ڈاکومنٹ دیکھا کریں، اور آپ اس کا کمپلیشن پلان دیکھا کریں۔ بہرحال اینی ہاؤ، عام آدمی بیچارہ، تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب بنی گالا جو ہے وہ ریگولائز ہو سکتا ہے، جب سی ڈی اے ریگولائز ہو سکتا ہے، جب جو ہے بحریہ کو بخشا جا سکتا ہے، جب جو ہے اپنا جو ہے وہ اپنا ڈیفنس سٹی کو بخشا جا، ڈی ایچ اے سٹی کو جو ہے بخشا جا سکتا ہے، ان کو زمینیں دی جا سکتی ہیں، لوگوں کی، غریبوں کی زمینیں بحریہ نے کتنی کھا لی، ان کو پیسہ تک نہیں ملا۔ میرے پوری تفصیل ہے، میں انشاءاللہ بات بتاؤں گا۔ 17,000 جو ہے وہ زمینیں ہیں، 17,000 جو کہ ایم ڈی اے کی زمین تھی، وہ ان کو دے دی گئی، 14,000 ان کو دے دی گئی۔ کس بات کی ہوئی؟ یہ تک کہا گیا ہے کہ آج کے ریمارکس میں کہ کراچی کو جو ہے آدھا کراچی سروے پہ چل رہا ہے۔ سروے کی تفصیل میں پھر کسی ویڈیو بتاؤں گا، لوگوں نے سوال بھی کیا ہے کہ سروے زمین کیا ہوتی ہے، سروے نمبر کیا ہوتے ہیں، اس کے اوپر پھر میں بتاؤں گا۔ تو وہ سروے لا کے ملک صاحب نے بھی بحریہ کے، کہ جگہ جگہ سے سستے سروے لا کے یہاں فٹ کیے، اور اس طرح جو ہے وہ سرکاری زمینوں پہ جو ہے وہ قبضے کر کے ان کو، یہ مطلب بہت بڑا ایک نقصان پہنچایا ہے حکومت کو، اور حکومت کا وہ پیسہ ہم سے ہی کور ہوگا وہ، تو یہ ان کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، ان کی اپنی دنیا ہے۔ آج بحریہ میں اور ادھر جو ہے ان کے ماسٹر پلان اپنے ہوتے ہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ کچھ بھی بنا لیں، کس طرح بھی کر لیں، اور وہ جو ہے وہاں پہ کوئی وہاں کا قانون جو ہے یہاں پہ ایس بی سی اے کا لاگو نہیں ہوتا۔ یہ عجیب معاملہ ہے، یہ عجیب چیز ہے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہونا یہ چاہیے کہ چلیں ٹھیک ہے، واقعی غلط ہوا، واقعی غلط کیا، لیکن عام آدمی کو کمپنسیشن تو ملے۔ ان کو کیا پتا، انہوں نے تو خریدی تھی، ان کو تو کمزور کرنے والا بھی آتے ہیں۔ عام آدمی اشرافیہ کو پکڑیں، ان کو نقصان پہنچائے، نقصان تو ہمارا اور آپ کا ہے۔ مزے تو وہ لوگ کر رہے ہیں جنہوں نے پیسہ لوٹ لیا، وہ تو لے کے چلے گئے، وہ تو آج ارب پتی کروڑ پتی بنے، جو گزر گئے ان کو پوچھا نہیں جاتا۔ موجودہ جو رجسٹرار ہوتا ہے، موجودہ جو ٹپے دار ہوتا ہے، موجودہ جو ہے وہ مختیار کار ہوتا ہے، وہ ہاتھ اٹھا دیتا ہے کہ بھئی میں نے تو کیا ہی نہیں، واقعی غلط ہے، ہمارے پچھلے لوگوں نے کیا۔ تو جب تک کہ پچھلے لوگوں کو نہیں پکڑا جائے گا، ان کی پھانسی بھی نہیں چڑھایا جائے گا، یہ معاملہ رکے گا نہیں۔ وہ کھا کھا کے پیسہ کبھی لندن بھیج رہے ہیں، تو کبھی جو ہے دبئی بھیج رہے ہیں، کبھی کینیڈا بھیج رہے ہیں، کبھی کہیں بھیج رہے ہیں، ساری ہماری آپ کی دولت اربوں روپے کی ایسی چلے جاتی ہے، اور آج کراچی جو ہے بدترین سے بدترین ہوتا جا رہا ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ اس پہ کچھ اس بات کا بھی سوچیں کہ اگر آپ ریگولائز کر سکتے ہیں تو کرنا چاہیے، جو ہو گیا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو ٹھیک ہے، جہاں سڑکیں ہیں، جہاں کوئی ضروری پبلک پلیسز ہیں، ان کو آپ خالی کرائیں۔ آج کتنے پارکس ہیں جو کہ وہ جو قبضے ہیں اس پہ، آج تاکہ جو ہے ان پارکس پہ لوگوں کو سہولت تھی، فیملیز جایا کرتی تھی، آج لوگوں کو پارکس نہیں مل رہے، آج نوجوانوں کو جو ہے وہ کھیلوں کے میدان نہیں ہیں۔ تو میں کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہ اشرافیہ کو پکڑیں، بڑوں کو پکڑیں، اور ان اہلکاروں کو پکڑیں جنہوں نے کرپشن کی ہے، ان کو جو ہے سخت سخت ترین عبرتناک سزائیں دیں۔ ہم آپ کا نقصان، یہ بھی ایک ناانصافی ہے، اس کا بھی جائزہ لیا جائے۔ ہاں ٹھیک ہے، گجر نالہ ہے، ہاں ٹھیک ہے، اورنگی نالہ ہے، یہ جو جتنے بھی نالے ہیں ان کو صاف ہونا چاہیے، ان کے راستوں کو بننا چاہیے، بھلے وہاں پہ جو ہے نا وہ مکان گرائے جائے، اس لیے کہ پورا کراچی ڈوب گیا اس سے۔ ابھی تو میں آپ کو خبر بتاؤں گا آگے کہ آگے ہو کیا رہا ہے، کلفٹن کے علاقے میں کیا دھندے چل رہے ہیں اس وقت، کیا کچھ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے جو پورا ایم اے جینا روڈ ڈوب جاتا ہے اور فلاں ہو جاتا ہے، ابھی بھی سلسلہ چل رہا ہے، ابھی بھی بحریہ نام کے کئی اس طرح کے لوگوں کو جو ابھی بھی نوازا جا رہا ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ بیسیکلی جہاں پبلک کا سفر کر رہی ہے وہاں، ہاں ٹھیک ہے، گجر نالہ ہو، فلاں نالہ ہو، ان کو جس طرح پیریلیاری ایکسپریس وے الٹرنیٹ دیا گیا، ان کو پیسے ملے، وہ ملا تو خوش تھے وہ لوگ۔ آج جو ہے وہ جو ندیوں کے ساتھ ساتھ جو روڈیں بنائی جا رہی تھی، ایک سلسلہ اچھا پلان تھا، آج وہ سالہ سال ہوئے آج تک۔ میں کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہ شہر کو بہتر ہونا چاہیے، اچھا سے اچھا ہونا چاہیے،
اور شہر کو جو ہے نا اس کی اصل شکل میں واپس لانا چاہیے، اس کو ترقی دینا چاہیے۔ لیکن ہمیں آپ کو بھی سمجھنا چاہیے کہ آپ آنکھیں کھول کے چلیں۔ ناجائز زمین آج پورشنز لوگ خرید لیتے ہیں، میں تو بالکل سخت خلاف ہوں، پورشنز نہ خریدنا چاہیے۔ کل کیا کچھ ہو جائے، کیا سختیاں آ جائے۔ آج گڈاب میں ناجائز زمینیں پتہ ہی نہیں ہوتا لوگوں کو، 30 سالہ زمینوں پہ چیزیں بنی ہوئی ہیں وہ خرید لیتے ہیں، وہ جو ہے ان کو جو ہے پہنا دیا جاتا ہے، معلومات نہیں کرتے ہیں۔ ناجائز جو ہے گورڈ ہیں، ناجائز زمینیں ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ ہم سب آنکھیں کھولیں، دیکھیں، اپنے شہر کو بہتر سے بہتر کریں، اپنی سرزمین کو بہتر سے بہتر کریں، ہم اس کا حصہ بنیں۔ جہاں آواز اٹھا سکتے ہیں آواز اٹھائیں، جہاں عملی قدم کر سکتے ہیں عملی قدم اٹھائیں، نہ ڈریں کسی سے، بات کریں، آگے بڑھیں، تاکہ جو ہے ہم عام آدمی جو سفر کر رہا ہے وہ اس کی زندگی بہتر سے بہتر ہو سکے۔ بہرحال یہ ساری صورتحال تھی جو میں نے آپ کو بتایا۔ اس وقت معاملہ بڑا گرم ہے اور آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے انشاءاللہ۔ آگے میں جیسے صورتحال آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا پراپرٹیز کے حوالے سے خاص طور پہ۔ تو میری گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ آپ کو معلومات اپڈیٹس ملتی رہیں، ان معلومات کو آگے بڑھائیں۔ انتخاب سوری کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔